آج ہم جاننا چاہتے ہیں آئنسٹائن کے بارے میں۔ آئنسٹائن کون تھا اور یہ اتنا بڑا سائنٹسٹ کیسے بن گیا؟ آئنسٹائن کہا جاتا ہے کہ یہ جب پیدا ہوا اس کا دماغ باقی نارمل دماغ سے 15% بڑا تھا اور یہ ایب نارمل کنڈیشن میں تھا۔ اس کو پڑھائی میں اتنا شوق نہیں تھا، اسکول جاتا تھا، اس کو سمجھ نہیں آتی تھی، اس کو اسکول سے بھی نکال دیا گیا۔ بہرحال اس نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی۔ اس کا دل کرتا تھا میں میوزک کو استعمال کروں، میوزک میں ہی رہوں اور میوزک ہی سیکھوں۔ بہرحال یہ اپنی اسٹڈیز کرتا رہا اور بالآخر ایک میکس تالمود نامی ٹیچر نے اس کی زندگی کو بدلا، کیونکہ استاد ہی کسی شخص کی زندگی بدل سکتا ہے اور اس حقیقت کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میکس تالمود خود ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا جو کہ اس کے پاس پارٹ ٹائم آیا کرتا تھا۔ اس نے روشنی کے بارے میں، اس کی خصوصیات کے بارے میں اس نے کچھ آئیڈیاز دیے، جہاں سے اس کے آئنسٹائن کے مائنڈ کو کلک کیا اور اس نے پڑھنا سٹارٹ کیا۔ اور کہا جاتا ہے پھر اس نے ایسا پڑھا اور ایسی تھیوریز اس دنیا کو بتائی کہ دنیا بھی حیران ہو کر رہ گئی۔ بہرحال شروع میں اس کو آئنسٹائن کو جب اس نے پڑھ لیا تو یہ ایک ٹیچر بننا چاہتا تھا۔ اس کو شروع میں کوئی نوکری نہیں ملی اور اس کو ایک ایز اے کلرک کے طور پر کام سٹارٹ کرنا پڑا۔ اب کیونکہ یہ کلرک کے طور پر کام کرتا تھا تو اس کو کافی ٹائم مل جاتا تھا اپنے سٹڈیز پہ ورک کرنے کا۔ اس نے سٹڈیز پہ ورک کرتے کرتے جب 1905 میں اپنی تھیوریز دنیا کے سامنے رکھی، اس نے انرجی کو، ماس کو اور توانائی کو جب آپس میں اس نے ایک ریلیشن دیا تو پوری دنیا حیران رہ گئی۔ فزکس کی ایک نئی راہ ہموار ہو گئی، جس کو آگے چلتے چلتے ایٹم بوم بھی اسی نے بنایا۔ اب کہا جاتا ہے کہ اس نے ایسی تھیوری دی کہ E=mc²، جو کہ پوری دنیا میں یہ کویشچن بہت زیادہ فیمس ہوئی اور بہت زیادہ لوگوں نے آگے جا کے اس پہ ورک کی۔ اس نے پوری دنیا کو ایک فزکس کی نئے راستے دکھائے اور کہا جاتا ہے کہ 1921 میں اس کو نوبل پرائز بھی ملا ان فزکس میں اسے 1921 میں نوبل پرائز بھی ملا۔ ٹھیک ہے، یہ کامیاب سائنٹسٹ بن چکا۔ جب 1933 میں ہٹلر نے جرمنی پہ حکومت کی تو وہ یہودیوں کے بہت خلاف تھا۔ آئنسٹائن بھی ایک یہودی تھا۔ یہ جرمنی چھوڑ کر امریکہ آ گیا۔ امریکہ آ کر اس نے اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھارا اور جب اس نے امریکن صدر کو ایک دفعہ کہا کہ یہ نہ ہو کہ نازی ہٹلر ہم سے پہلے ایٹم بم بنا لے، ہمیں پہلے بنا لینا چاہیے، جس کی وجہ سے امریکہ نے ایٹم بم بنایا۔ 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بمباری کی، جس میں لاکھوں لوگ بیچارے اس دنیا سے چلے گئے اور یہ ایک غلط قدم تھا، غلط اقدام تھا امریکہ کا۔ بنانے والے نے تو اپنے ڈیفینڈ کے لیے بنایا، مگر ان کو اس کو چلانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آئنسٹائن کو 1952 میں اسرائیل کی صدارت کا بھی آفر ہوئی کہ آؤ تم اسرائیل کے صدر بن جاؤ، مگر اس نے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد 1955 میں جب آئنسٹائن اس دنیا سے چلا گیا تو دنیا کے لوگ حیران تھے کہ آخر اس کے دماغ میں کیا بات تھی جس کی وجہ سے اس نے اتنی زیادہ تھیوریز ان فزکس اور میتھ میں دی اور اتنی ترقی کر گیا، اور اس نے ایٹم بم بنانے میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا۔ تو انہوں نے اسے ڈیورنگ پوسٹ مارٹم اس کا دماغ کہا جاتا ہے کہ چوری کر لیا، اس کے گھر والوں سے پوچھے بغیر اس کا دماغ نکال لیا اور کہیں خفیہ مقام پہ پہنچا دیا، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے تک اس کا نہیں پتہ چلا کہ اس کا دماغ کہاں تھا۔ آخر کچھ عرصے بعد وہ جو نیورو سرجن تھا اس نے وہ دماغ نکالا، اس کی ریسرچ کی اور اس کی مختلف کاپیز، اس کے مختلف پیسز کیے اور اس کے مختلف پیسز پوری دنیا میں بڑی یونیورسٹیز میں سٹڈیز کے لیے بھیجا گیا تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ آخر اتنا بڑا سائنٹسٹ کیسے سوچتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ان کا غلط سٹیپ تھا کہ کسی سے پوچھے بغیر انہوں نے اپنے محسن کا دماغ ہی چوری کر لیا۔ یہ ایک اچھی قوم کی نشانی نہیں ہے، لہٰذا یہ ایک عظیم سائنٹسٹ تھا۔